حامدا و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود السلام کے بعد نہایت ہی معزز حاضرین، السلام علیکم۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک اپنے دامن میں بے پناہ خیر و برکت سمیٹے اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ معزز حاضرین، یہ ماہ مبارک جو بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کیا منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور ہمیں پورے دن کو کس طریقے سے مینج کرنا چاہیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھا سکیں، جو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حاضرین کرام، احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا ہی رمضان المبارک سے اور روزے سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا معمولات اختیار کرنے چاہیے اور کس طرح اپنے وقت کو مینج کرنا چاہیے۔ تو حاضرین کرام، سب سے پہلے تو تمام لوگوں کو، اہل ایمان کو، جو بیمار نہیں ہیں، جو بوڑھے نہیں ہیں، جو بچے نہیں ہیں، ان کو تمام روزے پورے کے پورے رکھنے کی نیت کرنی چاہیے کہ آئندہ انشاءاللہ جتنے روزے باقی ہیں یہ سارے کے سارے روزے مکمل رکھیں گے۔ دوسرے نمبر پر تہجد کی نماز کی عادت بنائیں۔ سحری کے وقت اٹھنا ہی ہے، زیادہ نہیں، 2 یا 4 رکعت اس کا معمول بنا لیں۔ تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمت اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت انسان کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہوتا ہے کہ اے غافل انسان، سوال کر مجھ سے، مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اگر تو رزق کا طالب ہے تو مجھ سے رزق طلب کر، میں تجھے رزق عطا کر دوں گا۔ اگر تو اولاد کا طالب ہے، اگر تو عمر میں برکت کا طالب ہے، تو جو بھی سوال کرنا چاہتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت جوش پر ہوتی ہے۔ ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، ہلکا سا اندھیرا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اور انسان آپس میں گفتگو کرتا ہے، ایک عجیب لطف، ایک عجیب کیف اور سرور اس وقت روح کو میسر آتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں 30 دن کے لیے ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیا پتا کہ ہماری یہ عادت، ہمارے یہ 30 دن ایسی عادت بنائے کہ زندگی بھر ہم سے تہجد کبھی چھوٹ ہی نہ سکے۔ تیسری چیز جو ہمیں اپنی اس منصوبہ بندی میں رمضان المبارک کو گزارنے کے لیے اپنی منصوبہ بندی میں شامل کرنی چاہیے، وہ تلاوت قرآن ہے کہ رمضان کو قرآن کے ساتھ خاص نسبت اور اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں قرآن کو نازل فرمایا ہے، کہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات ہر وقت منکشف رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات برابر برس رہے ہیں، مگر انسان کی روح پر
جو بشری حجابات پڑے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے، کثافت کی وجہ سے جب وہ اور سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ کے انوار و تجلیات اس روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو روح کو پاک کرنے کے لیے، ان بشری حجابات کو ہٹانے کے لیے اور انہیں صاف کرنے کے لیے جو بہترین اور مجرب نسخہ ہے وہ روزہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کشف کے حصول کا سب سے مضبوط ذریعہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ روزہ ہے۔ روزے کے ذریعے انسان کی جسمانی قوت کمزور ہوتی ہے، حیوانی قوت کمزور ہوتی ہے۔ شیطانوں کو رمضان میں ویسے ہی جکڑ دیا جاتا ہے، جس سے روح طاقتور ہوتی ہے، اور روح اللہ رب العزت کی ان انوار و تجلیات کو جذب کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس لیے چونکہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس کے ایک ایک حرف سے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، تو وہ ہمارے قلوب تک، ہماری روحوں تک صحیح طریقے سے پہنچنے کے لیے رمضان المبارک کی بہترین مہینہ ہے۔ سو نیت کرنی چاہیے ہمیں اس ماہ مبارک میں کہ ہم 30 دن تقریباً ہر روز ایک پارہ قرآن کریم کا وہ ضرور تلاوت کریں گے، تاکہ ناظرہ جو ہے وہ ایک بار ہم مکمل کر لیں۔ 2 بار کر سکتے ہیں تو اور زیادہ بہتر ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی ترجمہ یا تفسیر کی کتاب وہ بھی زیر مطالعہ رہے تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ سو یہ نیت کرنی چاہیے کہ قرآن کریم ایک بار مکمل اس ماہ مبارک میں ناظری کی صورت میں پڑھ لوں۔ چوتھی نیت اور چوتھی منصوبہ بندی ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، چونکہ رمضان المبارک میں نوافل کو اللہ رب العزت ایک فرض کے برابر اس کا درجہ کر دیتا ہے، اتنا بڑا ثواب کر دیتا ہے۔ تو نوافل کی ایک صورت تو تہجد جو بتا دی ہے، اس کے بعد تراویح ہے، اس کی 20 رکعتیں ہیں، تو 20 رکعتوں کو 20 فرضوں میں ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد اوابین کی نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل جو ہے وہ اس کو پڑھنے کی عادت بنا لی ہے۔ اسی طرح نماز اشراق ہے کہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک، اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نفل کم از کم آپ پڑھ کر اپنے کام پر جائیں۔ اس طرح روٹین بنائیں۔ اور ایک اور چیز جو ہمیں اپنی منصوبہ بندی میں شامل کرنی چاہیے وہ ہے افطار سے قبل کم از کم 1 گھنٹہ ہم فقط ذکر و اذکار کے لیے مختص کر دیں، کہ اس دوران ہم نے فقط تلاوت قرآن کرنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، اللہ رب العزت سے مناجات کرنی ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی ہے، اور افطار ہونے تک جو آپ دعا مانگ سکتے ہیں، چونکہ وہ وقت بھی افطار کا اللہ رب العزت کے نزدیک قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مظلوم بچوں کے لیے ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ رب العزت ان کے اس درد کو اور اس تکلیف کو اور اس کرب کو دور فرمائے، اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور ایک اور اہم چیز رمضان المبارک کی منصوبہ بندی میں جو ہمیں شامل کر لینی چاہیے وہ ہے سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کریں۔ بلا ضرورت سوشل میڈیا کا استعمال مت کریں۔ اگر ہو سکے تو غیر ضروری جو سائٹس اور ایپ ہیں ان کو بند کر دے 1 ماہ کے لیے۔ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جو سب سے اہم بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس طرح صدقہ جاریہ کی فضیلت ہے، حیدر کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، کہ جیسے تم کوئی درخت لگاتے ہو تو وہ اس درخت سے جب تک مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے گی، انسان مر بھی جائے تو بھی اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر اور ثواب جاتا رہے گا۔ وہ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ جو انسان کے مرنے کے تقریباً 100-200 سال بعد تک وہ کام ہوتا رہے اور اس پر انسان کو اجر ملتا رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد میں، مدرسے میں کوئی چیز آپ نے صدقہ کر دی، کوئی کتاب صدقہ کر دی، تو یہ مختلف صورتیں ہیں
صدقہ جاریہ کی، جو آپ سب کو معلوم ہے۔ اسی طرح ایک جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایسے گناہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور گناہ جاریہ یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل ایجاد کرے، کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ اس برائی میں مبتلا ہونا شروع ہو جائے، اور پھر وہ آگے پھیلتی پورے معاشرے میں پھیل جائے۔ اب یہ گناہ جاریہ ہے۔ اب انسان مر بھی گیا ہے، مگر جتنے لوگ اس کی پھیلائی ہوئی برائی کی وجہ سے اس برائی میں شامل ہو رہے ہیں، اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم کا بیٹا قابیل جس نے قتل کیا تھا اور قتل کو ایجاد کیا تھا، قیامت تک کے سارے قتل ان کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں جائے گا، کیونکہ وہ اس کو ایجاد کرنے والا ہے، وہ اس برائی کو ایجاد کرنے والا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہوئے ہمیں کوئی بھی ایسی ویڈیو نہ تو دیکھنی چاہیے اور نہ آگے پھیلانی چاہیے، نہ پوسٹ کرنی چاہیے، نہ شیئر کرنی چاہیے کہ جس سے برائی جو ہے وہ معاشرے میں پھیل جائے۔ تو سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہم رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔